لورنزو لورنزو سنو تو یار، وہ شوق کے عالم میں اسپتال سے باہر نکل آیا تھا۔ نظام بھی اس کی رفتار کا ساتھ دینے کو باقاعدہ دوڑتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ارے رک تو جا میرے باپ، اور کتنا دوڑائے گا صبح صبح؟ لپک کر اسے شانے سے تھامتے ہوئے وہ اسے اسپتال کی عمارت سے باہر روکنے میں کامیاب ہو پایا تھا۔ دیکھو نظام، تم نے کہا اسے ہوش آ جانے تک ہم یہاں رکیں گے، سو میں نے کچھ نہیں کہا اور تمہاری بات مان لی، لیکن اب وہ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں بھی اپنے کام دھندے پہ دھیان دینا چاہیے اور اپنی زندگی دیکھنی چاہیے۔ وہ آگے کیا کرے گا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خاصے تپے ہوئے انداز میں گویا ہوا تھا۔ تم اب بھی یہی کہہ رہے ہو؟ ہم نے جو منظر ابھی وہاں دیکھا، کیا اس سے بھی تمہارا ذہن نہیں بدلا لورنزو؟ وہ اس لڑکے کو لے کر ابھی تک شاک تھا، مگر جس کی وجہ سے تھا اسے تو خود ہی پرواہ نہیں تھی اس بات کی۔ ہاں تو کیا کروں پھر؟ کیا اسے کاندھوں پہ اٹھا کے ناچوں؟ وہ زچ ہوا تھا۔ یہ اچھا آئیڈیا ہے، ہم اسے اٹھا کے گھر لے چلتے ہیں۔ نظام اس کی بات میں سے آئیڈیا لیتا دلچسپی سے بولا تھا۔ لورنزو نے اس کے اس غیر سنجیدہ انداز پر اچھی خاصی گھوری سے نوازا تھا اسے، مگر وہ مسکین سی صورت بناتا آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے التجا کر رہا تھا۔ نہیں ہرگز نہیں، تمہاری یہ بات میں بالکل نہیں مانوں گا، رخ موڑتے ہوئے وہ قطعیت سے بولا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد نظام ٹیکسی میں اس لڑکے کے ہمراہ قطار کی صورت بنے ان چھوٹے بڑے گھروں میں سے ایک کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ بڑا خوش تھا، جانے کس بات کی خوشی امڑ رہی تھی اس کے اندر۔ لورنزو ان کے ساتھ نہ آیا تھا، وہ ڈیوڈ کے بلاوے پر اس سے ملنے جا چکا تھا۔ آ جاؤ شاباش، یہ رہا ہمارا گھر، اسے بازو سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے وہ بتا رہا تھا۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے دقت کے ساتھ نیچے اترا تھا۔ نظام نے کاندھے کے سہارے اسے کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہم عمر ہی تھے، لیکن نظام کی ہائٹ اس کے مقابلے کافی حد تک کم تھی۔ یہاں بھی اسے ہی پلس پوائنٹ حاصل ہے۔ وہ لورنزو سے متعلق یہ سوچ کر دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ اپنے پٹی والے سر کو دوسرے ہاتھ سے تھامے اس نے پہلی بار لب کشائی کی۔ آواز کمزوری کے باعث قدرے کم تھی۔ سب بتاتا ہوں، پہلے اندر چل کر آرام سے بیٹھ تو لو یار، وہ خاصے دوستانہ انداز میں بولا، جس پر وہ بھی خاموش ہو رہا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ڈور بیل بجائی۔ پہلی ہی گھنٹی پر کسی کے بھاگتے قدموں کی آہٹ کانوں میں پڑی تھی اور جھٹکے سے دروازہ واہ ہوا تھا۔ آ گئے آپ لوگ؟ وہ چہکی۔ آواز سن کر اس کی نظریں جھک کر اپنے سامنے کھڑی اس 3 فٹ کے وجود پر آ ٹھہریں، جس کی سیاہ ہرنی آنکھیں بھی اسی پر اٹھ رہی تھیں۔ جو ہی اس نے اسے یوں ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھا، اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئیں۔ ڈیڈ کیا ہوا آپ کو؟ اگلے ہی پل وہ چیخ کر روتے ہوئے اس کے گھٹنے سے آ لپٹی تھی۔ اس اچانک افتاد پر جہاں وہ چونکا تھا، وہیں اس کے ڈیڈ کہنے پر وہ زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ صوفیہ ڈیر، یہ ڈیڈ نہیں ہے۔ نظام نے اس کے سیاہ گنگریالے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں نہیں نظر آتا کیا؟ ہی از مائی فادر۔ اس کے گھٹنے کو چھوڑتے ہوئے وہ نظام پہ چیخی۔ اس کی آواز و لہجہ 3-4 برس کے بچوں جیسا ہی تھا۔ رونے سے اس کا چھوٹا سا چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ بیٹا ہم اندر چل کے بیٹھتے ہیں، پھر تمہیں تفصیل سے سمجھاؤں گا، کم آن بی اے گڈ گرل۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے اس لڑکے سے دور ہٹانے لگا۔ صوفیہ ناچار سر ہلاتی اس کا پاؤں چھوڑ کے ایک طرف کو ہو گئی، البتہ وہ ابھی تک گنگ کھڑا تھا۔ نظام نے اسے سہارا دیے لاؤنج میں رکھے صوفے پر لا بٹھایا۔ صوفیہ جاؤ تم پانی کا گلاس لاؤ، نظام نے اسے وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ وہ فوراً کچن بھاگی تھی، جبکہ اب وہ خود اس کے برابر آ بیٹھا۔ سوری، برا مت ماننا، یہ میری بھتیجی ہے، مطلب میرے دوست کی بیٹی۔ بھتیجی؟ پھر وہ مجھے کیوں؟ وہ پوچھنے ہی لگا تھا کہ یکایک اس کی نگاہ سامنے دیوار پر لگے درمیانی سائز کے فوٹو فریم پر جا ٹھہری، اور حیرت کے اس دوسرے جھٹکے نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی تھی۔ یہ کیسے؟ تصویر کی جانب انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے الفاظ اس کے منہ سے ادا نہ ہو پا رہے تھے۔ لورنزو ہے، صوفیہ کا باپ۔ نظام اس کے برعکس مطمئن سا بتا رہا تھا۔ تم سے کتنی بار کہا ہے اور مزید کتنی بار کہوں کہ میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ وہ جانے کب اندر آیا تھا اور اس کا یہ جملہ سن کر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میری غلطی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ ڈیوڈ بھائی نے کیا کہا؟ اب کتنے دن کے لیے اندر رہ کر آنا ہوگا؟ نظام نے اجنبی کی موجودگی کے باعث موضوع بدل لیا۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے میز کی دوسری طرف رکھے صوفے پر جا بیٹھا۔ 2 دن، وہ شانے اچکا کے بڑے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ عکس کو خاک نہ سمجھ آ رہی تھی ان کی گفتگو۔ وہ تو بس بت بنا بیٹھا لورنزو کا چہرہ ہی تک رہا تھا، جو اسے یوں نظر انداز کیے نظام سے محو گفتگو تھا جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ صوفیہ جو پانی کا گلاس اٹھائے ان کی جانب چلی آئی تھی، سامنے کا منظر دیکھنے کے بعد گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قدموں میں کانچ بن کر بکھر گیا تھا۔ آواز پر تینوں ہی نفوس اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، اس کی سیاہ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ جانے کی حد تک کھل گئی تھیں۔ صوفیہ ہلنا مت ادھر سے، کانچ لگ جائے گا۔ وہ اپنی ہی رو میں ننگے پاؤں کرچیوں پہ رکھنے والی تھی جب نظام تیزی سے اٹھ کر اس کی جانب آیا تھا، پھر اسے گود میں اٹھا کر وہ واپس اپنی جگہ آ بیٹھا۔ عکس کی حیرت جب سمٹی تھی تو اس نے عجیب سی نظروں سے ان سب کو دیکھا تھا۔ نظام تو بتا رہا تھا کہ وہ لورنزو کی بیٹی تھی، پھر کیوں اسے نظام جتنی بھی اس بچی کی فکر نہ ہوئی تھی؟ اپنے زخمی پن کے برعکس بھی اس کا ذہن گڑبڑ کی بو پاتے ہی متحرک ہوا تھا۔ کنگ پن یہ ڈیڈ نہیں ہے؟ اپنے نزدیک بیٹھے شخص سے متعلق اس نے پہلی بار نظام سے سوال کیا۔ اس کی یہ منمناہٹ بھی لورنزو کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ وہ جزبز ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
ہاں وہ تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ ہی میں، سمجھی تم؟ وہ چبا چبا کر کہتا کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر تن فن کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی صوفیہ نے نظام کے سینے میں اپنا چھوٹا سا چہرہ چھپا لیا تھا اور اب اس کی سسکیاں وہاں بیٹھے دونوں نفوس بخوبی سن سکتے تھے۔ میں جانتا ہوں تمہارے ذہن میں بہت سے سوال چل رہے ہوں گے، لیکن ان کا جواب ملنے میں ابھی وقت لگے گا اکس۔ امید ہے تب تک تم کچھ نہیں پوچھو گے۔ صوفیہ کے بال سہلاتے ہوئے نظام نے اس کے سوالوں کے جواب میں بس اتنا ہی کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس کا عکس کہنا اسے اتنا بھی غیر متوقع نہ لگا تھا۔ چلو تمہیں گیسٹ روم دکھا دیتا ہوں، چل کر آرام کرو فی الحال، صبح سے کافی شاک ٹریٹمنٹ مل چکی ہے تمہیں بھی، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا صوفیہ کو لیے اٹھاتا جو اب بھی سوسو کر رہی تھی۔ عکس نے اس کی بات پہ مسکرانا چاہا تھا مگر اتنی سی کوشش سے ہی اس کے جبڑے درد کر گئے تھے جنہیں سہلاتے ہوئے وہ بھی تکلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی مگر وہ اب تک اپنے کمرے سے نہ نکلا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ ہی نظام رکارڈو کی صورت ابھری تھی۔ وہ جو موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا اسے ایک نظر دیکھنے کے بعد منہ کے زاویے بگاڑتا ہوا رخ موڑ کر بیڈ پہ دراز ہو گیا۔ تمہیں اس طرح اسے نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا یار، اور وہ بھی کسی اجنبی کے سامنے، آخر کو وہ ایک بچی ہی تو ہے۔ پتہ ہے کتنا روئی وہ، بڑی مشکل سے اسے بہلایا میں نے، نظام اس کے صوفیہ پر چیخنے کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تو وہ جس کی بچی ہے وہیں اپنے پاس رکھتی نا اسے، میرے گلے کیوں ڈال گئی آ کر؟ اور پتہ نہیں وہ واقعی میری ہی ہے یا؟ غصے سے کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس سے جملہ تک مکمل نہ ہو پایا تھا۔ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا دیکھا نہیں تم نے کہ جب وہ یہاں آئی تھی تو تمہارے نام اور تمہارے چہرے سے کتنی مانوس تھی؟ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کی ماں تمہارا ذکر اس سے ہمیشہ سے کرتی رہی ہے۔ بھلا کوئی عورت ایسا کیوں کرے گی اگر وہ تمہاری بچی نہ ہوئی تو؟ نظام اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ آج وہ ٹھان کر آیا تھا کہ صوفیہ سے متعلق اس کے دل میں جو بغض ہے وہ اسے مٹا کر ہی رہے گا۔ کر سکتی ہے کوئی عورت ایسا، اگر وہ بھی میرے بیماروں میں شامل ہے تو ایسا بالکل کر سکتی ہے، جیسے آج صبح اس لڑکی نے اسپتال میں کیا۔ اس زخمی کی بہن کا جھوٹ گھڑ کے میرا نمبر حاصل کیا اور اب صبح سے پاگلوں کی طرح میسیجز کر رہی ہے۔ اپنا فون اسے دکھانے کے بعد بیڈ پر اچھالتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ مجھے پتا تھا یہی بات ہوگی، نظام نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ لورینزو نے اسے گھورا۔ وہ چالاک لومڑی یوں ہی نہیں چلی آئی اسپتال پھول لے کر۔ آئی ایم ایزابیلا ولیریس، لیونارڈو ولیریس کو تو آپ جانتے ہوں گے، وہ میرے انکل ہیں۔ وہ ایک ہاتھ کمر پہ رکھے اور دوسرا ہاتھ ہوا میں اچھالتے ہوئے ایزابیلا کی بھرپور نقل اتار رہا تھا۔ اس کی اداکاری دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی لورینزو کا قہقہا پڑا تھا جس میں نظام کی بھی ہنسی شامل ہو گئی۔ بائی دا وے، ڈیوڈ کا فون آیا تھا، تمہیں بلوایا ہے، ضرور تمہاری اب تک جیل میں غیر حاضری کو لے کر تشویش میں مبتلا ہوگا۔ اس نے کچھ دیر قبل آئی کال کی اطلاع اسے دی۔ اوف، میں تو بھول ہی گیا تھا، خیر مجھے جانا ہوگا، تم یہ جو مہمان لائے ہو اپنا اس کی ذمہ داری خود ہی سنبھال لینا، وہ کہتے ہوئے جھک کر بیڈ کے نیچے پڑا جاگر اٹھا کر پہننے لگا۔ فکر مت کرو، اس بار کتنے دن لگنے ہیں پھر؟ اسے مصروف دیکھ کر نظام نے پوچھا۔ دونوں جوتے پہننے کے بعد وہ اٹھا اور سیاہ بالوں پہ رومال باندھنے لگا۔ پتہ نہیں، وقت کا تعین مشکل ہے، اس بار پولیس کے پاس عینی شاہد بھی ہیں، معاملہ کافی پیچیدہ ہوگا، وہ خاصی لاپرواہی سے بولا۔ دیکھ یار، کوشش کر کے جلدی واپس آ جا، صوفیہ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ نظام نے اپنی مجبوری بتائی۔ وہ بچی میرا مسئلہ نہیں ہے رکاردو، زیادہ تنگ کرے تو چائلڈ کیئر میں دے کر آؤ اسے، لیکن مجھے اس کے ساتھ باندھنے کی کوشش مت کرو۔ وہ صفاقی کی انتہا پر تھا۔ نظام سے اس کے بعد پھر کچھ کہا ہی نہ گیا۔ وہ اپنا موبائل اور والیٹ جیکٹ کی جیب میں رکھتا مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ مئی کا آخری ہفتہ چل رہا تھا، گرمیاں اپنے جوبن پر تھیں، دن معمول پہ آنے لگے تھے، وہ پہلے ہی کی طرح آفس جانے لگی تھی۔ عالیہ بیگم اور اس کے درمیان اس دن کے بعد سے پھر اٹلی جانے والے مدعے پر کوئی بات نہ ہوئی تھی، جس سے حجاب کو ایک بار کے لیے یہ خوش فہمی ہو چلی تھی کہ شاید وہ اپنا فیصلہ واپس لے چکی ہیں۔ اس شخص کی طرف سے بھی اس رات کے بعد سے دوبارہ کوئی کال موصول نہ ہوئی تھی، نہ ہی اب اس کے بندے پہلے کی طرح حجاب کو اپنا تعقب کرتے محسوس ہوتے تھے، جس سے اس کا پرانا والا اعتماد اب بحال ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب عالیہ بیگم کو بھی پھر ان کی جانب سے کوئی خبر نہ ملی تھی، گویا بیچ میں آ جانے والے افراتفری کے یہ دن کہیں غائب ہی ہو گئے تھے۔ سب کچھ ایک دم سے شانت ہو گیا تھا، یا پھر یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ حجاب کی طرح کم از کم وہ خوش فہم نہ ہو پائی تھی، اور کافی حد تک وہ درست بھی ثابت ہونے والی تھی۔ اس شام جب وہ تھک ہار کر آفس سے گھر لوٹی تھی تب منہ ہاتھ دھونے کے بعد اسے گھر پہ حنان کے آمد کی اطلاع ملی۔ وہ جو ہی کمرے سے نکلی وہ اس کے سامنے آ گیا۔ کچھ مت کہنا اب، میں نے آنٹی سے پرمیشن لے لی ہے، تم میرے ساتھ چل رہی ہو، وہ جیسے سب طے کر کے آیا تھا۔ ایسے کیسے؟ میں کہہ دیا نا انکار نہیں سنوں گا، اور پھر مجھے تم سے کچھ اہم بات کرنی ہے، سو پلیز۔ وہ ملتجی ہوا۔ حجاب کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ سوچ کیا رہی ہو اتنا؟ اغوا نہیں کر رہا تمہیں، صحیح سلامت گھر واپس چھوڑ جاؤں گا، اب اتنا تو اعتبار کر سکتی ہو تم مجھ پر۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ اوکے اوکے، میں چل رہی ہوں، 2 منٹ دو بس، میں ذرا چینج کر لوں۔ بالآخر وہ ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جلدی۔ اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ واقعی بات اس کے لیے اہم تھی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ سیاہ جینس کے اوپر گہرے سبز رنگ کی لانگ شرٹ پہنے، سیاہ دوپٹہ گلے میں ڈالے، اپنی مخصوص پونی ٹیل سمیت تیار تھی۔
چہرہ ہمیشہ کی طرح سادہ ہی تھا، البتہ سنہری جلد پر گہرا سبز رنگ کافی جچ رہا تھا۔ اپنی پریشانی کے باوجود بھی حنان نے یہ نوٹ کر لیا تھا۔ ایک پل کے لیے دل کو یکگونا خوشی میسر آئی تھی کہ وہ اس کے کہنے پہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی ہے، مگر یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی۔ تو تم اٹلی جا رہی ہو؟ اوپن ایئر ریسٹورانٹ میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے جب اچانک ہی حنان یہ سوال لے آیا۔ اوہ، تو تمہاری بات اس ٹاپک سے مراد تھی۔ تمہیں ویسے پتا کس سے چلی یہ بات؟ حجاب بالکل بھی نہ چونکی تھی اس سوال سے۔ آخر کو سب نے جان ہی لینا تھا جب وہ چلی جاتی۔ ہاں، پر اتنی جلدی جان لیں گے اس بات کی توقع نہ تھی۔ جس کسی نے بھی بتائی ہو، لیکن اصل مدعا تو یہی ہے نا کہ تم یوں ہی جانے والی تھی، کچھ بھی کہے سنے بغیر۔ بتا دیتی تب جیسے تمہارے سوال ختم ہو جانے تھے نا، حجاب نے ٹوکا۔ تو یعنی میرے سوال تمہیں اتنے برے لگتے ہیں؟ وہ ملامتی انداز میں بولا۔ حنان کے یوں منہ بنا لینے پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور نہیں تو کیا، یہ چلتا پھرتا سوالیہ نشان کسے اچھا لگتا ہوگا؟ ہاں، سوائے تمہاری اس تحریم کے، وہ ہنسی کے درمیان بولی۔ ویٹر ان کی میز پر کھانا چننے لگا تھا۔ حجاب اپنی پشت پر گڑی ان دو پرحدت نگاہوں سے یکسر انجان تھی جو جانے کب سے اسی کے وجود کا احاطہ کیے ہوئی تھیں۔ ان کی میز کے آس پاس بیٹھے اس کے دو آدمی جو ہما وقت اس پر نظر رکھے ہوئے ہوتے تھے، حتیٰ کہ وہ بھی اپنے مالک کی اپنے درمیان موجودگی سے یکسر انجان تھے۔ وہ حجاب کا پیچھا کرتے رہنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کر کے پھر اسے بھیج دیا کرتے تھے، مگر آج خلاف معمول وہ خود وہاں موجود ہوا تھا، اور یہ محض اتفاق تھا۔ ہاں، وہ اتنا فارغ التحصیل نہ تھا کہ حجاب عمر کا بذات خود ہر جگہ تعاقب کرتا رہتا۔ آج جانے کیوں یہ غیر متوقع ملاقات قسمت بن گئی تھی۔ وہ خاصی دلچسپی سے ان کو دیکھ رہا تھا، البتہ فاصلے پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ حجاب ہمیشہ کی طرح آج بھی اس سے مخفی تھی، عکس اس کے نیم رخ پر موجود تھا، لہٰذا وہ اس کا چہرہ نہ دیکھ سکتا تھا۔ کس کا نام لے لیا یار، خدا کو مانو، فرائیڈ رائس اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے وہ احتجاجاً بولا۔ لیکن زینت خالہ تو کہہ رہی تھی کہ وہ تم میں کافی انٹرسٹڈ ہے۔ سنجیدہ دکھائی دینے کی اداکاری کرتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ تو وہ اس کا مسئلہ ہے، اور جہاں تک میری بات ہے تو یار ابھی میرے اتنے بھی برے دن نہیں آئے جو میں اس چپکو تحریم میں دلچسپی ظاہر کروں۔ حنان نے چشم تصور میں خود کو اس کے ساتھ دیکھتے ہی جرجری لی تھی، جس پر حجاب ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑے حسین رنگ بکھر رہے ہیں اس میز پر تو۔ گاہے بگاہے اس کی نظریں اپنے سامنے بیٹھے شخص کے اطراف سے نظر آتے ان دو نفوس پر بھی اٹھ رہی تھیں۔ جانے کیسے ایک خیال اس کے ذہن کو چھو گیا، کیوں نہ اس رنگ میں بھنگ ڈالا جائے۔ موبائل نکال کر اس پہ کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بڑی شریر سی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ تو پیغام لکھ کر اپنے ساتھ بیٹھے آدمی سے مہوئے گفتگو ہو گیا، لیکن اس پیغام کا نتیجہ ٹھیک 15 منٹ بعد ان کی میز پر پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ کب وہ ان کے سر پہ پہنچ گئی تھی یہ وہ دونوں ہی نوٹس نہ کر سکے۔ سر اٹھا کے دیکھا تو سیاہ 2 پیس سوٹ میں ملبوس، گہرے سرخ شیڈ کے لپسٹک کی تہہ ہونٹوں پر چڑھائی، بولڈ لائنر اور کھلے گولڈن بالوں والی وہ بلا شبہ وہی تھی جس کو ابھی ان دونوں نے موضوع گفتگو بنایا ہوا تھا۔ اس کی اس طرح آمد نے ان کو اس حد تک حیران کر دیا تھا کہ وہ سلام کا جواب تک نہ دے سکے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا میری موجودگی اتنی غیر متوقع لگ رہی ہے؟ وہ دیدہ دلیری سے حنان اور اس کے درمیان خالی پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، موسٹ ویلکم۔ گلا کھنکارنے کے بعد حنان نے ذرا سنبھل کر جواب دیا۔ تھینک یو حنان، تم کتنے اچھے ہو۔ میز پہ کونی ٹکا کر ہتھیلی پہ چہرہ گرائے اس نے ایک ادا سے اپنے کھلے بالوں کی لٹ پیچھے ہٹائی تھی۔ تم ایسے اچانک؟ حنان نے یہ استفسار ضروری سمجھا، دل ہی دل میں اسے کوس رہا تھا جس نے ان کے ریسٹورانٹ میں ہونے کی اطلاع اسے دی تھی۔ ہاں کیوں، کیا میرا آنا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ رونی صورت بنا کر پوچھنے لگی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم بھی ہماری دوست ہو، تمہارا آنا اچھا کیوں نہیں لگے گا؟ وہ مٹھیاں بینچ کر بڑی مشکل سے اپنا انداز نارمل رکھے ہوئے تھا۔ اور تم کچھ نہیں کہو گی؟ اس کی تیکھی نگاہوں نے اب اس کا احاطہ کیا تھا جو چہرہ جھکائے اسے یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ وہاں ہو ہی نہ۔ خود کو مخاطب کیے جانے پہ حجاب نے ہنسی ضبط کی، پھر اس کی انگلیوں نے چکن شاشر میں سے کچھ نکال کر اس کے سامنے بلند کیا۔ ضرور کہنا ہے، تھینک یو فار دس تحریم۔ باریک سا گولڈن رنگی بال دکھاتے ہوئے وہ تشکر بجا لائی، جسے دیکھ کر حنان نے منہ پر ہاتھ رکھ کے چہرے کا رخ موڑا، گویا ہنسی ضبط کرنا مقصود ہو۔ تحریم خفت سے سرخ پڑ گئی تھی۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے حجاب؟ کیا یہ میرا ہے؟ اپنے بال ہاتھ میں لے کر دکھاتی وہ اسی پہ الٹ پڑنے کو تھی۔ اب کیا میں ان کو میچ کروں؟ ناک بھون چڑھاتے ہوئے اس نے بال میز کے نیچے ڈال دیا اور پرس سے ٹشو نکال کر اپنی انگلیاں رگڑنے لگی۔ واٹ رک؟ وہ پانی کا آدھا بھرا گلاس اٹھا کے کوئی سخت رد عمل دینا چاہتی تھی، اس سے قبل ہی حجاب نے اس کی کلائی تھام لی۔ اس کی ضرورت زیادہ تمہیں ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود وہ گلاس اس نے اسی کے چہرے پر الٹ دی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تحریم کے کپڑوں سمیت سارا میک اپ بھی دھل گیا تھا۔ حجاب کے اس قدر جارحانہ انداز پہ وہ پتھر کی بت بن گئی تھی، جبکہ حنان شاکڈ رہ گیا تھا۔ آس پاس کی چند میزوں پہ بیٹھے لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، کوئی ہنس رہا تھا تو کوئی تعصب کا اظہار کر رہا تھا۔ گریٹ موو۔ وہ منظر دیکھ کر گھنی شیو میں موجود اس کے لب ہلے تھے۔ ڈنر کے لیے شکریہ اور معذرت بھی۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے وہ حنان سے بولی تھی۔ رکو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں گھر۔ وہ جانے کو پڑ تول رہا تھا جب تحریم نے اس کا بازو تھام لیا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اب بھی حجاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹس اوکے، میں خود جا سکتی ہوں، فی الحال اسے زیادہ ضرورت ہے تمہاری۔
اپنی بات کہہ کر بنا دوسری نگاہ تحریم پہ ڈالے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ حجاب کے جانے کے بعد وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ "آئی ایم سوری"، جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے حنان نے شرمندگی سے کہا۔ "بہرحال یہ سب ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تم نے دیکھا اسے حنان، وہ کتنی بد تہذیب اور بد لحاظ ہے، تم نے دیکھا نا کیسے میری انسلٹ کر کے چلی گئی"۔ مٹھیاں بیچتی وہ اس کی ہمدردی لینے کو بولی تھی۔ "آئی ایم سوری تحریم، میں اس کی طرف سے معذرت کرتا ہوں"۔ وہ جلدی سے بول پڑا، کیونکہ تحریم کی آنکھوں میں توہین کی وجہ سے انتقامی آگ بھڑکتے ہوئے وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ کچھ بعید نہ تھا وہ کیا کر گزرتی۔ "اٹس اوکے، میں بس اکیلی رہنا چاہتی ہوں"۔ یہ کہہ کر وہ جھٹکے سے اٹھی اور ہینڈ بیگ لیے ارد گرد نگاہ ڈالے بغیر تیزی سے باہر نکل گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے بہت سے لوگوں کے کہہ کہے مذاق اڑاتے جملے بخوبی سنے تھے، جس نے اس کے دل میں حجاب کے لیے بغض و نفرت میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ اب وقت ہوتا ہے راؤنڈ نمبر 2 کا۔ ان تینوں کی شام خراب کر دینے والا وہ شخص اٹھ کر پرمسرت چال چلتا ہوا فون کان سے لگائے ریسٹورانٹ سے باہر نکل آیا تھا۔ سمجھتی کیا ہے وہ خود کو؟ بھاڑ میں جائے میری طرف سے۔ بازو سینے پر لپیٹے وہ تیز تیز سڑک کنارے چلتی غصے سے بڑبڑا بھی رہی تھی۔ تبھی پرس میں پڑا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ رک کر اس نے پرس کھولا، اسکرین پر ہوم کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے لاتعداد جال بن گئے۔ گھر سے کال، یا اللہ سب خیریت ہو۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے جلدی سے ریسیو کر لیا تھا۔ "السلام علیکم بھابھی، گھر پہ سب ٹھیک ہے، امن ہے"۔ بھاری آواز نے اس کا قطع کیا گیا جملہ خود ہی مکمل کر لیا تھا۔ وہ ٹھہر گئی۔ "کون بول رہا ہے"؟ "تمہارا ہونے والا شوہر"۔ بڑے یقین سے کہا گیا تھا۔ حجاب کا دل دھڑک کر ساکت ہوا۔ رانگ نمبر، گھبرا کر جلدی سے کال کاٹ دی اور چلنے کی رفتار پھر تیز کر دی۔ اس بار اس کی چال میں غصہ و اعتماد نہیں بلکہ خوف تھا، واضح خوف۔ وہ تو اتنے دنوں میں یہی سمجھتی رہی تھی کہ شاید وہ شخص اسے اب تک بھول بھال گیا ہوگا، مگر وہ تو اب بھی اس سے ویسی ہی فضول گوئی کر رہا تھا۔ وہ خوف و ہراس میں مبتلا اپنے ارد گرد تکتی چلتی جا رہی تھی کہ تبھی ایک گاڑی پیچھے سے بڑی تیز رفتاری سے چلتی اچانک اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس قدر پھرتی پر حجاب کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ اسی دن والے 2 لڑکوں میں سے ایک گاڑی سے نیچے اترا تھا، جسے دیکھ کر اس کی ٹانگوں سے جان نکل گئی تھی۔ سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی، بلکہ یہ سڑک کا ایک ایسا موڑ تھا جہاں وہ اگر چیختی چلاتی تب بھی کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکتی تھی۔ "آپ کا بلاوا آیا ہے، چلیے گاڑی میں بیٹھیے"۔ خباثت سے مسکراتا وہ قدم بقدم اس کے نزدیک آتا بول رہا تھا، "قریب مت آنا، جان لے لوں گی"۔ خشک پڑتا گلا تر کرتے ہوئے اس نے دھمکایا۔ آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ لڑکا ہنس پڑا۔ "اوہ، میں تو واقعی بہت ڈر گیا"۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہوئے وہ ڈرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ بس ایک ہی قدم کا فاصلہ تھا، اس سے قبل کہ وہ آ کر اسے دبوچ لیتا۔ جانے حجاب میں ہمت کہاں سے بیدار ہوئی تھی کہ اس نے ایک زوردار لات اس کی انتڑیوں میں رسید کی اور اطراف سے نکل کر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ "آج تو نہیں بچے گی"۔ وہ اس کے وار کے مقابلے مضبوط ثابت ہوا تھا۔ وہ تھوڑا ہی فاصلہ بڑھا پائی تھی کہ وہ لڑکا جلد ہی سنبھل کر گن نکالتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا۔